اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جسے آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، اور آپ جس جائز حاجت کے لیے، جس جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلے میں آپ کو وہ فوائد بتا دوں جو آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے سے ہوں گے، اس کے بعد میں آپ کو تفصیلاً اللہ رب العزت کے اس نام کا وظیفہ بتاؤں گا جسے آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جو بیماری لا علاج ہے، تو میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے صرف اسی مریض کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بلکہ آپ کسی عام بیماری سے شفا کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پہلا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو میرے اللہ نے چاہا اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں رزق بھی بے شمار ہے، لیکن جیسے رزق آتا ہے ویسے ہی رزق گھر سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ رزق میں خیر و برکت نہیں، تو میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں خیر و برکت آ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرمائے گا۔ اس عمل کا، اس وظیفے کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کے جادو، تعویذات، جنات، شیطانی شر، زمینی اور آسمانی آفات، دشمنوں کے وار سے محفوظ رکھے گا۔ دشمن چاہے ظاہری ہے یا باطنی، وہ آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کا اپنا الٹا نقصان ہوگا۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو وہ آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی فرما برداری کرنی شروع ہو جائیں گے، اور جن بچوں یا بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین وسیلہ پیدا فرما دیں گے، اور بہت جلد کوئی نیک رشتہ ان کے
کے گھر کے دروازے پر دستک دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک رات کا عمل ہے لیکن یہ عمل آپ کو 5 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے، بشارت مل جائے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، اس مہینے کو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے ملک کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا پھر درود ابراہیمی، جو درود آپ کو بہتر لگے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا سلام، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مبارک اور طاقتور نام ہے۔ اس نام کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس نام کا ورد کریں، لیکن کم از کم 313 کی تعداد اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جب آپ 313 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی بھی کلمات پڑھ لیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھیں۔ 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 5 فوائد آپ کو بتائے وہ تو فوائد آپ کو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمت سے نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ وظیفہ پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔